باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہنشین پہ تشریف فرما نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و موجود رکن پارلیمنٹ، مجلسی نومنتخب اراکین اسمبلی و اضلاع سے منتخب اراکین بلدیہ، اراکین کونسل، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، وہ محنتوں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک تاریخ ساز کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں اظہار تشکر کے ساتھ آپ تمام کا اظہار تشکر ادا کرنے کے غرض سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے حالیہ بلدی انتخابات میں احیاء مجلس کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ 80 کے دہے میں سالار ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین نے ریاست آندھرا پردیش کے ہر اضلاع سے اپنے اراکین بلدیہ کو منتخب کروانے میں کامیاب ہوئی، اور پھر آج نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں 80 کے دہے کی کامیابی کے ریکارڈز کو توڑ کر ایک نئی کامیابی کے ریکارڈز کو ہم نے بنایا اور بلدی انتخابات میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف بلدی انتخابات میں ایک تاریخ ساز کامیابی سے اللہ نے ہم کو نوازا، بلکہ اس بلدی انتخابات کے بعد زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کے انتخابات میں بھی مجلس نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی، اور اس کامیابی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہندوستان کو یہ بتا دیا کہ چاہے کتنے بھی طوفان آؤ، چاہے کتنے بھی سیلاب آئیں، ہر طوفان آ کر اگر دم توڑتا ہے تو وہ موسیٰ ندی کے دامن میں دم توڑتا ہے، اور موسیٰ ندی کے دامن میں جس جماعت کا حیا ہوا مجلس اتحاد المسلمین سے کوئی طوفان ٹکرا نہیں سکتا، اور ہر سیاسی طوفان کو اگر کسی نے شکست دی ہے
تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت، مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اتحاد کی طاقت نے ان سارے طوفانوں کو شکست دی۔ ہندوستان میں چاہے جس کسی کی بھی لہر چلے، جس کسی کی بھی کامیابی ہو، لیکن کوئی لہر حیدرآباد کو اپنے خوابوں میں نہیں لے سکتی، کوئی طوفان حیدرآباد کو زد میں نہیں لے سکتا۔ اندرا گاندھی کی طاقت تھی ایک زمانے میں، تو سارے ہندوستان میں کانگریس نے قبضہ کیا تھا، لیکن حیدرآباد پر کانگریس قبضہ کرنے سے محروم تھی۔ تو پھر جنتا پارٹی کا بھی دور آیا، سارے جنتا پارٹی کا طوفان اس ملک میں تھا، سیلاب تھا، کانگریس کا صفایا ہوا، جنتا کا اقتدار آیا، لیکن وہ سیلاب، وہ طوفان بھی موسیٰ ندی کے پاس آیا تو پھر وہ بھی دم توڑا اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑی۔ اور آج بھی دنیا نے دیکھا کہ دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں فرقہ پرست جنونیوں کی جماعت کے انتخابی کامیابی کا ایک لہر ہے، ایک سیلاب ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں اپنے اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروانے میں اگر کامیاب ہوئی، اگر اپنی لہر کو لے کر آج اپنے طوفان کی بات کر رہی ہے، تو الحمدللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہندوستان بھر میں کامیابی ملی، ہر جماعت کے ہاتھوں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حیدرآباد مسلمان اور مجلس اتحاد المسلمین کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر سارے ہندوستان میں کہیں پر شکست ملی ہے تو الحمدللہ وہ حیدرآباد میں آپ کے اتحاد کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مجلس اتحاد المسلمین نے شکست دی ہے۔ اگر نریندر مودی نے ہندوستان میں کامیابی حاصل کی، بی جے پی نے کامیابی حاصل کی، لیکن نریندر مودی حیدرآباد میں کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر کسی نے شکست دی ہے اس ملک میں تو الحمدللہ وہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملک پیٹ میں شکست دی۔ ملک پیٹ کے ساتھ کاروان میں ہم نے ان کو شکست دیا، ہم نے ان کو نام پلی میں شکست دیا، ہم نے ان کو بہادر پورے میں شکست دی، چار مینار میں شکست دی، چندرائن گٹے میں ہم نے ان کو شکست دی، اور الحمدللہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کی نشست سے بھی ہم نے آپ کے اتحاد نے اور آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نے 2 لاکھ سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دے کر ایک مثال بنا دی اور سارے ہندوستان کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے صفوں میں اتحاد ہوگا تو ہم ہر بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ آج ہم کو اپنی کامیابی کے خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آج ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اگر ملک نازک دور سے گزر رہا ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے بڑے ہی آزمائش کا وقت ہے۔ آزمائش کا وقت اس لیے ہے کیونکہ انتخابی نتائج ہم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آج اگر ہم
آج اس ریاست میں جو ابھی بھی آندھرا پردیش ہے، 2 جون کو تلنگانہ و آندھرا بنے گا، لیکن ابھی آج بھی یہ ریاست آندھرا پردیش ہے، اور اس ریاست میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 70 لاکھ ہے، یا کچھ چلر اس سے زیادہ زائد ہوگی۔ تو بتاؤ، غور کرو، آج میں اگر میری آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہی ہے تو میں ان سارے مسلمان بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 70 لاکھ کی تعداد میں رہ کر 7 اراکین اسمبلی اور 100 اراکین بلدیہ کو منتخب کرواتے ہیں اور اپنے رکن پارلیمنٹ کو منتخب کرواتے ہیں، تو میرا سوال ہے، ہندوستان کے 25 قوم سربراہ سے، ارے تمہارا اتحاد کو کیا ہوا؟ تم نے اپنے سب میں اتحاد کو کیوں پیدا نہیں کیا؟ تم اپنے وجود کا احساس کیوں نہیں دلا سکے؟ تم اپنے وجود کے ذریعے بی جے پی سنگھ پریوار اور مسلم دشمن طاقتوں کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ یہ میرا تم سے سوال ہے۔ کیا ہماری آبادی نہیں ہے؟ ارے آج اگر ہم اپنے کامیابی کی خوشی مناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال ضرور آتا ہے، کیا 3 کروڑ مسلمان اتر پردیش کے، کیا ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ کو جتا نہیں سکتے تھے؟ کیا 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کم از کم کیا 25 اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروا کے مسلمانوں کو کیا بھیج نہیں سکتے تھے؟ ارے آج یہ بہت نازک وقت ہے، ایک آزمائش کا وقت ہے کہ آج ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہم کو یہ بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ آج ہم اپنے اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروانے میں ناکام ہوئے۔ کیا 80 میں سے ایک بھی مسلمان منتخب نہیں ہو سکتا تھا؟ ارے آج یہ غور کرنے کی بات ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کیونکہ 25 کروڑ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، ہمارے پاس جماعت ہوگی، مضبوط قیادت ہوگی، اور ملت اسلامیہ کے لیے لڑنے اور مرنے والے جید رہنما ہوں گے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی۔ لیکن آج یو پی اور بہار و بنگال کا مسلمان بے آواز ہے، سیاسی طور پر یتیم ہے، وہ اپنی آواز کو ایوان پارلیمنٹ تک پہنچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ آج دہلی ہو، مہاراشٹر ہو یا کرناٹک ہو، اتنی بڑی تعداد میں رہنے بسنے کے باوجود مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو منتخب کروانے میں بھی ناکام ہوئے۔ آپ غور کریں، آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پورے ملک پر نظر ڈالتے ہیں تو اگر کہیں پر ہم کو خوشی دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو مسرت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو ہمت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو طاقت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر ہم کو اتحاد دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہم کو جوش دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہم کو جذبہ دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہم کو وہ ہمت و عزم و ارادہ دکھائی دیتا ہے جو سنگھ پریوار بی جے پی RSS سے مقابلہ کر سکتا ہے، ان سے ڈٹ کر سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، تو صرف اور صرف وہ حیدرآباد کی آپ کا اتحاد، آپ کی قیادت، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔
اور کہیں پر نہیں. میں یاد دلانا چاہوں گا 3 برس پہلے مکہ مسجد میں مخاطب تھا میں، اور اس جلسے میں نے کہا تھا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی اگر ہندوستان کا آئندہ وزیر اعظم نریندر مودی ہو جائے گا. لوگ حیرت میں تھے، مذاق اڑائے میرے اس جملے کا. کدھر کا نریندر مودی، کہاں کی بات؟ صرف اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں اخباروں میں سی. ارے بتاؤ، جو پیشن گوئی 3 برس پہلے ہم نے کی، کیا وہ صحیح ثابت ہوئی یا نہیں؟ اس پر غور کریں. ارے آپ بتاؤ، کیا مجلس یہ بات آپ تک نہیں پہنچاتی رہی کہ آج یہ سنگھ پریوار، RSS، BJP، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور سارے ہندوتوا کی طاقتوں کا ارادہ، اگر منصوبہ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنائے؟ کیا ہم یہ بات نہیں کہتے رہے؟ کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ BJP اقتدار پر آ جائے گی تو وہ اس ملک سے شریعت کا خاتمہ کرے گی اور ایکسا سول کوڈ پر نافذ کرے گی؟ کیا مجلس نے آپ کے سامنے اس بات کو نہیں رکھا کہ یہ رام مندر کی تعمیر کریں گے بابری مسجد کی جگہ، دستور میں گنجائش کو پیدا کریں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ موجودہ دستور میں تو کوئی گنجائش نہیں، تو پھر کیسے رام مندر کی تعمیر ہوگی؟ تو مطلب یہی تھا کہ وہ دستور میں تبدیلی لا کر، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر کے، چینج کر کر ایسی گنجائش کو پیدا کریں گے، بنائیں گے، جس کے ذریعے وہ رام مندر کی تعمیر کو عملی جامہ پہنائیں گے. کیا ہم نے آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ گجرات ماڈل کے نام پر ہمارے قاتلوں کو، ہم کو جلانے والوں کو، ہماری عزتوں عصمتوں کو لوٹنے والے لٹیروں کو ہمارے سینوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ آگاہ نہیں کیا آپ کو کہ ہندوستان کا سیکولرزم خطرے میں آئے گا؟ آپ بتائیے، آج اگر ہم اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں تو اس جشن کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ مستقبل کیسا ہوگا، اور مستقبل کا اور ہونے والے حالات کا ہم کس طریقے سے مقابلہ کریں، اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہوگا. آج BJP یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ انہی چیزوں کو دوہرائیں گے. میرے جملوں کو سنو اور یاد رکھو نوجوانوں، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت جو سازشیں، جو منصوبے بنائے گئے تھے، وہی سازشیں، وہی منصوبے بنائے گی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی و سنگھ پریوار و RSS ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی انہی منصوبوں، انہی ارادوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے جو کبھی اسپین کی تاریخ کو ہم نے پڑھ کر سنا ہے، دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اسپین کے چپے چپے میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی تھی.